رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کریں، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیں۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہے، جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی بارے میں وہ یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے، ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو، جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے۔ یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں، وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں۔ تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے مقتول کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا،
اللہ रब्बुल आलमीन ही एक वाहिद ज़ात है, वाहिद खुदा है। और भी कई हिकमतें उलमा ने बयान की। तो इसी मुनासिबत से इस सूरत को क्या कहा जाता है? सूरतुल बकरा। अच्छा, इब्तिदा होती है इस सूरत की अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है। हुरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं? आपने कुरान की बहुत सी सूरतों में देखा होगा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम, नून, काफ, काफ, हा या आइन साद, ये सारे आपने पढ़े होंगे हुरूफ को। तो इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मुक़त्तआत का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग हो, अलग अलग। तो अलिफ लाम मीम ये अलग अलग हर्फ है। काफ, हा या आइन साद अलग अलग हर्फ है, इस वजह से इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? ये इसका जो सही इल्म है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। लेकिन इसको अल्लाह ने जिक्र किया क्यों? इसके पीछे बहुत सी हिकमतें उलमाए किराम ने बयान की है, जिनमें से एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी है, मीनिंग नहीं हिकमत, मीनिंग तो अल्लाह को मालूम है, हिकमत एक बहुत बड़ी ये भी है कि चूंकि कुरान ने चैलेंज दिया कुफ्फार को कि अगर आप अल्लाह के नबी को सच्चा नबी नहीं मान रहे और आप इस कलाम को कलामुल्लाह नहीं मान रहे, तो आप इस जैसी किताब ला कर दिखाइए। जब आप इस किताब का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोहम्मद का अपना कलाम है, अलियाज़ु बिल्लाह, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, आपका ये दावा है, तो आप इस जैसा कलाम ला कर दिखाइए, एक सूरत इस जैसा ला कर दिखाइए आप। तो अलिफ लाम मीम, काफ, हा या आइन साद, इन हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए एक हिकमत इसके पीछे ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी पैगाम दिया कि देखो ये वही हुरूफ हैं, अलिफ से लेके या तक वही हुरूफ है, अलिफ लाम मीम, काफ, हा या आइन साद, ये अल्फाबेट्स में से ही है, अरबिक अल्फाबेट्स में से ही है। ये वही हुरूफ है जिनको इस्तेमाल करके तुम भी बात करते हो, जिनको इस्तेमाल करके तुम भी अपना कलाम बनाते हो। तो कुरान करीम भी इन्हीं हुरूफ में, कोई अलग से हुरूफ इस्तेमाल नहीं किए गए, यही अलिफ से लेके या तक को इस्तेमाल किया गया। इन्हीं हुरूफ का इस्तेमाल करने के बावजूद कुरान करीम फसाहत और बलागत में और अपने कलाम के एतबार से, अपने मानी के एतबार से इतने बुलंद मकाम पर है कि इस जैसा कलाम कोई पेश नहीं कर सकता। तो तुम भी तो इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करते हो ना। अगर तुम कहते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी सूरत इस्तेमाल करके बना कर लाओ इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत है इन हुरूफ मुक़त्तआत की। बहरहाल सूरतुल बकरा की इब्तिदा होती है तो शुरू में इंसानों की 3 किस्में बयान की गई। पहली किस्म इंसानों की है मोमिनीन की, 3 ग्रोह है, 3 ग्रुप्स है, उनका जिक्र है। पहला ग्रोह है मोमिनीन का, पहला ग्रोह है मोमिनीन का, और दूसरा ग्रोह है काफिरीन का, और तीसरा ग्रोह है मुनाफिकीन का। तो पहले मोमिनीन का जिक्र होता है, फिर कुफ्फार का जिक्र होता है, फिर मुनाफिकीन का। मोमिनीन की खास सिफात को गिनाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिनीन वो हैं, मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का क्या मतलब? गैब किसे कहते हैं? गैब हर उस चीज को कहते हैं जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए और अपनी अक्ल, महज अक्ल के जरिए उस चीज का नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। मसलन आखिरत, मसलन जन्नत, मसलन जहन्नम, ये सारी ऐसी चीजें हैं, या जिंदगी के बाद, मौत के बाद दोबारा जिंदगी, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो गैब है, गैब की चीज है, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए तो नहीं छू सकते, देख सकते कि भाई यहाँ जन्नत दिख रही हो मुझे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को गैब की चीजों के मुताल्लिक जो भी खबरें दी हैं उन पर ईमान लाना, बगैर देखे ईमान लाना, ये ईमान की शर्त है। मोमिनीन वो है कि अल्लाह के नबी ने कहा है बस हम ईमान लाते हैं, रसूलुल्लाह की सही कौल, सही हदीस मौजूद है, आपने गैब के मुतालिक ये खबर दी है, तो अब मेरी अक्ल बज़ाहिर मुझे लग रहा हो कि मेरी अक्ल को समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आ नहीं रही है अक्ल को, मेरी अक्ल को। तो हमें ये नहीं करना है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो पता नहीं सही भी कहा है नहीं भी कहा है, तो ये ईमान ही कैसा? यानी ईमान तो ये था कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी तस्लीम किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सच्चा नबी आपने तस्लीम कर लिया है तो हर चीज पर ईमान लाना है। उसके अलावा नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज अदा करने नहीं कहा बल्कि कहा नमाज कायम करते हैं वो मुमिनीन। कायम करने का मतलब क्या होता है कि नमाज को तमाम आदाब, फराइद, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात, खुशू खुजू, तमाम चीजों का लिहाज रखकर जब नमाज अदा की जाए तो इसको इकामतुस सलाह कहते हैं। तो ये मुमिनीन वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं। तीसरी चीज ज़कात अदा करते हैं, अपने माल से खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में गरीबों पे खर्च करते हैं। तो ये वो औसाफ हैं जिन पर जो है एक मुमिनीन को क्या है मुत्तसिफ होना चाहिए। और पिछली किताबों पर भी ईमान लाते हैं, कुरान पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। उसके बाद कुफ्फार का जिक्र होता है कि भाई जो कुफ्फार हैं वो तो हट दर्मी में इनकार कर रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप इनके पीछे जितनी कोशिश कर रहे हैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں. دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل. تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ. اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل. تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھئی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا. محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے. تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی.
بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ. حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے. چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں. تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے. تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا. اللہ کی کتاب میں تورات میں انہوں نے تبدیلی کی. اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا. تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے آج تک محفوظ ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، تو اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی. تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی. ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ بھی تحریف ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے. تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا. تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا. اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا. سحر کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے. تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا. ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھئی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے. ان چیزوں میں کو اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے. تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر. لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے. ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر چھوٹی موٹی چیز میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے. تو میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ میری اطاعت کریں گے، دین کے مطابق کام کریں گے اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں گے. اگر تمہاری کوئی اتباع کرے گا تو وہ ہوگا جو خود گمراہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ تمہارے ساتھ جہنم ہے. شیطان نے اور شیطانی طاقتوں کے ایجنٹوں نے ہر زمانے میں نئے نئے فتنوں کو برپا کیا، جن فتنوں کے ذریعے انسانوں کو عقیدہ توحید سے پھیرنے کی کوشش کی گئی. انسانوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا گیا، شرک میں مبتلا کیا گیا، توہم پرستی میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ انسانوں کو انسانیت پرستی میں مبتلا کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رجال اللہ کو تیار کیا اور انبیاء علیہم السلام کی شکل میں اپنے بندوں کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے مل کر باطل کا مقابلہ کیا، اور باوجود اسباب کی قلت کے، باوجود تعداد کی قلت کے، باوجود سخت ترین آزمائشوں کے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے، اللہ کے دین پر قائم رہے، اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے رہے، اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری کرنے والے رہے. ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی سرفراز کیا اور آخرت کی نعمتیں تو انہی کے لیے تیار کی گئی تھی. اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں،
اس امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ان کی قوموں کو دیکھیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ افراد جو جوان سال نوخیز ہوتے ہیں، ان افراد کے سامنے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ نوعیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ صالح دعوت کو اور جدید دعوت کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بدلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، اور انہیں قرآن کریم میں ذکر کر کے لافانی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یاد کرو رومن امپائر کو، وہ طاقت، وہ امپائر، وہ حکومت، وہ سلطنت جسے خدائی کا دعویٰ تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہم جو کرنا چاہیں گے وہ کر کے رہیں گے، ہم جو جس عقیدے کی ہم اشاعت کریں گے وہ عقیدہ شائع ہو کر رہے گا۔ اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اٹھاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری سلطنت میں کوئی اور عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ہم انہیں موت کی سزا دیں گے۔ ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کیا، جبکہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے عقیدے پر قائم رہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ حالات کی سنگینی سے گھبرائے نہیں، وہ مصائب اور آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، ذرا آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ رومی سلطنت جہاں پر کوئی عقیدہ توحید اختیار نہیں کر سکتا تھا، وقت کے بادشاہ کے دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان افراد کو جمع کیا گیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کھل کر اعلان کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تمہاری طاقت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ہمیں موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے، لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی۔ ہم دین پر قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک رب کو مانا ہے، اور وہ رب ہے۔ عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں،
فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں، بس رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ زوم ہے کہ رب ہم ہے۔ اللہ نے فرما دیا، ان کے زبانوں سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، اس کے سامنے کوئی خدا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اشاعت دین کے لیے جد و جہد کی، اشاعت دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں، پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، تب جا کر یہ مقام ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں، تم امامت کے منصب پر فائز ہو۔ یہ یوں ہی یہ امامت نہیں مل گئی، یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ منصب ملا قربانیوں کو جھیلنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا استقامت سے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دینے کے نتیجے میں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو قومیں آئیں، بنی اسرائیل میں وہ افراد جو مومنین تھے، موحدین تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے۔ ان کے واقعات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ آپ ذرا غور کریں اور موجودہ زمانے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کے سے کمپیر کریں، تقابل کریں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں۔ جن سنگین حالات سے انبیاء گزرے، جن سنگین حالات سے صحابہ کرام گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کے موحدین اور مومنین کو آرے کے ذریعے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ چیز انہیں توحید کی نعمت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی، پھر بھی یہ چیز انہیں توحید عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے، وہ اس دنیا کی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں اگر سب سے زیادہ تکلیف اس دین کے راستے میں کسی نبی کو پہنچائی گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آزمائشوں کو جھیلا۔ کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے ان کی مکی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور ان تکلیفوں کو پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ شرک والے بن جائیں، آپ طاغوتی بن جائیں، آپ ایمان سے پھر جائیں، آپ عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ اس توحید کی دعوت نہ دیں جس توحید کی دعوت کو دے کر اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ بعض بدبخت مشرکین اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پتے کھانے پڑ رہے ہیں، صورتحال
صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی. اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں، اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، میں تو انہیں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں. میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا، دنیاوی اجر ملے گا، اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں. شاید طائف والے قبول کر لیں، شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے. وہ مسلمان جو مظلوم ہیں، جنہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شاید انہیں تقویت مل جائے، شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے. اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. لیکن طائف میں کیا حال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے. جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر اجازت دیں، آپ اگر کہیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں. آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے. مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے. ایک داعی مخالف نہیں ہوتا، ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں شرک سے بچا لیں، ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا، ایک داعی رحم کا معاملہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں. یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں. مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا. مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی ہو. انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں. وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے، نقصان پہنچے گا. تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی، یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا. اعلاء کلمت ملک میں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا، اچھے کردار کے ذریعے پھیلا. یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے، جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا. یہی وہ وجہ تھی
جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے. ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد، انہوں نے کہا احد احد. تکبیر! تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ رہبر و رہنما، رہبر و رہنما. جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو. وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں. رہبر و رہنما، تیرا میرا رشتہ کیا؟ کفر کی مصیبت کیا؟ ہم سب کی ہے شریعت کیا؟ کائنات کا مذہب کیا؟ اس دل کی حسرت کیا؟ تیری میری نسبت کیا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں. ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا، گھر بنگلے بنانا، گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا، یہ مقصد اصلی نہیں ہے. جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور، لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے، چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے. حقیقی محرومی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کو سونپی گئی کہ تمام انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچاؤ. آپ مجھے خود بتائیں کہ مکہ المکرمہ
المکرمہ کے حالات زیادہ سنگین تھے یا آج ہندوستان کے حالات زیادہ سنگین ہیں؟ مکہ المکرمہ کے وہ حالات جہاں چھپ چھپ کر دار ارقم میں جانا پڑتا، وہاں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی، وہاں جا کر چھپ کر قرآنی آیتوں کا مذاکرہ کرنا پڑتا، وہ حالات زیادہ سنگین تھے یا یہ حالات زیادہ سنگین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیرت کا بغور مطالعہ کیا ہے تو آپ اس بات کو جانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ مکی دور کے حالات موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات سے زیادہ سنگین تھے، شاید اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا، اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا۔ تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا، اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہو گے، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حق کی دعوت دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق کی دعوت دو گے اور ناز و نعم میں پلو گے تو تم جان لو تم نبی کے منہج پر نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آتی ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو آتی ہے، پھر اس کے بعد دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جہاں تواسی بالحق کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو، عقیدہ توحید کی دعوت دو، یہ اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کا نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، تو ظاہر ہے ایسی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اب جب مصیبتیں آئیں گی تو اب یہ وہ وقت ہے جہاں قربانیاں دینی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب تواسی بالصبر کا کام کرو، اب لوگوں کو صبر کی تلقین کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے خود بھی صبر کرو، صبر کی فضا عام کرو، اور اپنے حدود پر قائم رہو، اپنے حدود پر محاذ پر ڈٹے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صدا جو آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں جب جبل رمات پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور جو یہ صدا لگائی اور یہ حکم دیا لا تبرحوا اماکنکم، اپنی جگہوں سے نہ ہلنا، ڈٹے رہنا، خدا کی قسم رسول اللہ کی یہ صدا آج بھی گونجتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا لا تبرحوا اماکنکم، اپنے جگہوں پر قائم رہنا، اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا، حالات جتنے سنگین ہو جائیں، حالات جتنے مخالف ہو جائیں، کبھی دین کا کام نہ چھوڑنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کے دین کو مانتے رہو، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور یہی اسی کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ خندق کے موقع پر جو ایمانی کیفیت کا مظاہرہ ہوا شاید ہی کسی اور غزوے میں اس معیار کا مظاہرہ ہوا ہو۔ غزوہ خندق کا کیا عالم ہے؟ غزوہ خندق میں عرب کے قبائل، یہود، مشرکین، قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل مل کر سب امنڈ آئے ہیں مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، سب امنڈ آئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اسباب کے تحت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب چند گھنٹے باقی ہیں اور اسلام کو ختم کر
دیا جائے گا, مسلمان ختم ہو جائیں گے. بعض صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کی سخت آزمائش ہوئی, یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کو ہلا کر رکھ دیا گیا. کیا اس موقع پر صحابہ نے اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اصول دین میں مداہنت کی جائے, حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سمجھوتا کر لیا جائے؟ نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین حالات میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم شام فتح ہوگا, خدا کی قسم فارس فتح ہوگا. یہ وہ ایمانی کیفیت تھی جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اور اس کی برکت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دلوں میں اس ایمانی کیفیت کو رکھ دیا گیا. اور یہی وہ ایمانی کیفیت ہے جو ہر زمانے میں امت کے مجددین و مصلحین و مجاہدین کے دلوں میں منتقل ہوتی رہی, کہ ہر زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کی گئی, ہر زمانے میں توحید کی دعوت کو عام کیا گیا, چاہے حالات جتنے بھی سنگین کیوں نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ انہیں تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ایسا نہیں ہوا کہ انہیں فطری خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. قرآن کریم اس فطری خوف کا ذکر کرتا ہے, وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکہ المکرمہ کی سرزمین میں بہت تھوڑے تھے, تمہاری تعداد بہت کم تھی اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں مشرکین اچک نہ لے جائے, اچھال کر لے نہ جائے, پکڑ کر لے نہ جائے. لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید تمہارے ساتھ رہی, اللہ کی تائید رہی, جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تمہیں پناہ دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں فتح اور بلندی اس دنیا میں بھی عطا کی. یاد رکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے, حالات کا حل اطاعت دین میں ہے, حالات کا حل اقامت دین میں ہے, حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے. یاد رکھیں, اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا, ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا, ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے, ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے, ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے, ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے. کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائے. یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے. یاد رکھو اے مسلمانوں, اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال قائم ہے عمومی طور پر اور اس ملک میں خصوصاً جو مسلمانوں کی تنزلی کا حال ہے, جس پستی اور انحطاط میں ہم جا رہے ہیں, اس کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے, اس کا حل اتحاد میں ہے. ہٹاؤ علاقائی عصبیت کو, دفع کرو مسلکی اور جماعتی تعصبات
تعصب کو, فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ختم کرو, کلمہ توحید پہ متحد ہو. کم از کم وہ باطل جو متفق علیہ باطل ہے, تم جانتے ہو کہ وہ باطل ہر فرقے کا دشمن ہے, ہر جماعت کا دشمن ہے, ہر مسلک کا دشمن ہے, کم از کم اس کے مقابلے میں متحد تو ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا, آپس میں لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں نہ پڑ جانا, آپس میں فرقوں میں نہ پڑ جانا, ورنہ ہوگا یہ کہ دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم قائم نہیں رہ پاؤ گے, استقامت کے ساتھ ڈٹ نہیں پاؤ گے, تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھو, ہماری اصل کامیابی اتحاد میں ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت میں. چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے, چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے, جس زمانے میں ہم ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت مسلمہ پر چاروں طرف سے تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں صحابی رسول کے سوال پر, یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ دین سے پھیرے ہوئے ہوں گے. انہوں نے سوچا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے تو ہو سکتا ہے اسباب کے تحت ہماری تعداد کم ہوگی, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے, اس کے مانند ہوگے, اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ کن دو بیماریوں کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوگا, اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اس کے علاج کو بتانا ہے. لہٰذا اگر تمہیں ترقی واپس چاہیے, عروج واپس چاہیے, تمہیں پستی سے بلندی کی طرف واپس جانا ہے تو ان دو بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالو, دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو, اور اس کے لیے اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم پردیسی ہو یا یہ کہ تم مسافر ہو. ایک مسافر جتنی لگژریس سفر کرے اس سے فرق نہیں پڑتا, اس کی نگاہ اپنی منزل کے طرف ہوتی ہے, وہ اپنے سفر میں قناعت کرتا ہے, جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے, چونکہ اسے معلوم ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے, میری منزل تو میرا گھر ہے, جہاں مجھے جانا ہے وہاں جا کر زیادہ آرام ملنا ہے, وہاں جا کر اصل آسائش اور آرائش ہمیں ملے گی, وہاں جا کر مجھے نعمتیں ملیں گی. تو اسی طرح اس دنیا میں بھی زندگی گزارو کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں حلال اور جائز طریقے سے جتنا کچھ دے دیا اس پہ قناعت کرو اور اپنی منزل کو پہچانو. تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے, تمہاری منزل جنت ہے. وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, یہ ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, جسے کسی کان نے سنا تک نہیں, اور کسی انسان کے امیجنیشن میں بھی جنت نہیں آئی. آپ کچھ بھی سوچ لیں, جتنی لگژریس لائف کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کر لیں, جنت اس سے بھی اعلیٰ ہے. انسان کی امیجنیشن اور انسان کی عقل کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس کے باہر کی چیز ہے. یہ جو قرآن میں الفاظ بیان کیے گئے کہ نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, یہ تو وہ الفاظ اختیار کیے گئے تاکہ ہماری عقل سے جنت کے معنی کو قریب تر
کیا جا سکے, جس حد تک سمجھ سکتے ہیں سمجھا دیا جا سکے. ورنہ حقیقتاً وہ چیز تو ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جب وہ سامنے سے دیکھے گا اور اسے پائے گا تبھی اس کی حقیقت سے وہ صحیح معنی میں واقف ہوگا. اور اس لیے اس چیز کو یاد رکھو کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسانا. آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے, ہم نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے, جس کا نتیجہ لازمی طور پہ وہ دوسری بیماری کا پیدا ہونا ہے, جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کراہیت الموت, موت کا ڈر. موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یاد رکھو موت و حیات کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہے گا موت دے گا, جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا. کوئی کسی طاقت کے اندر یہ کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر, اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو موت دے دے. موت کا ڈر صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا. حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کس طریقے سے انہیں جب قتل کیا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا, کس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے, دیگر صحابہ کرام نے کس طرح کے الفاظ کہے. جب غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیلی اور افواہ اڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, بعض صحابہ کرام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت نہ کر سکے, اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دیگر صحابہ کرام قریب سے گزرے کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو, جس دین کے لیے رسول اللہ قربان ہوئے, جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی, اسی دین کے خاطر ہم بھی قربانی دیں. خدا کی قسم احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ آگے بڑھے اور شہید ہوئے. کس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں کسی طاقت کا, کسی حاکم کا, کسی حکومت کا, کسی سلطنت کا کوئی ڈر نہیں تھا. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کس طرح رستم کے دربار میں دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے, لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی تک لے جانے کے لیے بھیجا ہے, اس دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے بھیجا ہے, اور تمام ادیان کی ظلم و زیادتی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے. لہذا زیادہ لاگ لپیٹ والی باتیں نہ کیا کریں, توحید پر قائم رہے. اور اللہ کے نبی نے جو حکم دیا, اللہ نے جو حکم دیا, قولوا قولا سدیدا, دو ٹوک بات کرو, لاگ لپیٹ والی بات نہ کرو. جب مسئلہ اصول دین کا آئے گا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, جب مسئلہ عقیدہ توحید کا آئے گا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کوئی سمجھوتا اصول دین میں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے, کوئی سمجھوتا اصول دین میں اور عقائد بنیادی عقائد میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے ثابت نہیں ہے, چاہے اس کام کے لیے ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ قربان کرنی پڑے. لہذا موت کا ڈر اور دنیا کی محبت نکالو, یہ ڈر نکالو کہ تمہیں کوئی مار دے گا, یہ ڈر نکالو کہ تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. تم یاد رکھو تمہارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. ایک اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے تو جنت ہے, لیکن مومنین کے لیے قید خانہ ہے. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. لہٰذا اس مجلس سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم کبھی اصول دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اپنے اندر داعیانہ کردار پیدا کریں گے. جس دعوت کے مشن کو لے کر انبیاء آگے بڑھے, جس دعوت کی مشن کو لے کر محمد الرسول اللہ